बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रसल्स टॉक के साथ मैं हूं मसूद मलिक और मैं हूं शेख माजिद, आपका होस्ट ब्रसल्स टॉक में। तो आज के हमारे मेहमान जो है मलिक साहब, माशाल्लाह हमारी ऐसी शख्सियात भी हैं जो यहाँ पर जो कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम करती हैं, लेकिन वो फ्रंट पे आके जो है वो लोगों के सामने नहीं आ पा रहे। तो आज एक अच्छा एक जी आज हमें खुशी का मौका है कि हमारे साथ नईम शहबाज खान साहब मौजूद हैं, जो मेरे ख्याल में ये बहुत छोटी उम्र में यहाँ पर आ गए थे और इनकी बहुत सी खिदमत हैं इधर, आपको पता है 78 का बता रहे हैं। और माशाल्लाह ये हमारे उन नौजवानों में से होंगे, इतने लगते भी नहीं है एज में, माशाल्लाह पता मुझे लग रहा है कि ये तो 78 से यहाँ पर है। बिल्कुल सही। तो नईम शहबाज साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तो अगर मुख्तसर आप अपना तारुफ खुद ही कराएं ताकि हमारे नाजरीन भी देखें। जी आप नाम तो आप बता ही चुके हैं जी। और नाम की ख़ास बात यह है कि नाम जो है वो एक ख़ास मौका था जब मेरी पैदाइश हुई थी। तो उस वक्त एक ख़ास जो बात ये हुई थी कि क्रिसमस और ईद एक दिन हुए थे। ओह अच्छा। वो ऐसा सदियों में होता है। तो दूसरी बात यह कि उस ज़माने में फिर खबर आई थी कि ये पहली इमिग्रेशन हुआ जब बुधवार थे यहाँ पे। ये किस साल में उन्होंने ये इमिग्रेशन 74 में इमिग्रेशन। अच्छा, जिस दिन जब ये ईद जब एक ही दिन इन्हीं दिनों में खबर आई थी। तो फिर मेरा नाम वालिद साहब ने कहा कि चूंकि हमें एक नेमत मिली है तो मेरा नाम फिर उन्होंने ये तो माशाल्लाह। और आपकी जो बातें जो मैं पहले जो मैं सुन रहा था, तो उसकी वजह से आपके दिल में ये नरम गोशा भी इनके लिए काफी है कि जो यहाँ के आज क्रिसमस का एक दिन है, आज 24 दिसंबर है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही था कि क्रिसमस की बात करें, और कल खासकर पाकिस्तान के लिए भी था हमारा जो कायद-ए-आज़म डे भी है। तो उन्हीं पर हम बाद में आप कहते हैं हमारे जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है मियां नवाज शरीफ, उनकी भी कल जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। वो कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है और कुछ के लिए वो गुस्से वाली बात है। ये एक फैक्ट है कि वो पैदा उस दिन हुए हैं, तो ज़ाहिर है वो तो फिर एक अच्छा दिन है। एक इंसानों की हिस्ट्री के जो चंद बड़े जो शख्सियात आई हैं इस दुनिया में, उनमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हज़रत ईसा, इनका एक मुकाम है उनका बहुत बड़ा मुकाम है जो इंसानों की हिस्ट्री के ऊपर जो इनके जो बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि क्योंकि जब देखें हमारा भी ईद मिलादुन नबी था, वो प्रोग्राम था, तो मुसलमान भी सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ के लोग भी उनको इजाज़त तो देते हैं, ठीक है करते हैं। अब जब क्रिसमस आ रही है तो इसमें क्रिश्चियन तो करते ही हैं, और मुसलमानों का एक क्या रोल होना चाहिए, क्या पैगाम दें? नहीं साहब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए हज़रत ईसा, इसकी निस्बत जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका वैसे बहुत एक अजीम शान पैगम्बर हैं, नबी हैं, उनका कुरान पाक में ज़िक्र है। और बिलखुसूस उनकी जो वालदा मोहतरमा हैं हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम, वो उनका मुनफरिद मकाम इस लिहाज से है कि वो वाहिद खातून हैं कुरान पाक में, और गालिबन किसी भी इल्हामी किताब में उनको अल्लाह ताला ने नाम लेकर बराह रास्त मुखातब किया। ये किसी और औरत का मेरे मैं जो आपकी बातें सुन रहा हूँ ना, तो ये जैसे बोलते हैं ऐसी बड़ी शख्सियत है कि आप उनका जिक्र कर रहे हो तो मुझे खुद एक इमोशन आ रहा है कि क्या शख्सियत है। किसी का मकाम और नहीं है, ये अल्लाह ताला जिसे चाहता है अता करता है, और क़यामत तक ऐसा मकाम किसी और को नहीं मिलेगा। और बड़े जो दुख की बात भी होती है कई दफ़ा कि अक्सर ऐसी फिल्में आ जाती हैं या ऐसे लोग मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, किरदार को मशकूक बनाया जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अफसोस की बात है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जो है ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आप देखें, अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार मोजज़ात अता किए थे। उन्होंने मतलब बीमारों, उनके और बहुत बातें हैं, लेकिन बीमारों को वो शफा देते थे, मुर्दों को जिंदा करते। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं नईम साहब के, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक आता है कि आपने एक आज़ादी इज़हार राय जो है उसको भी रखना है, और उसमें ये चीज़ें जो हैं वो नहीं भी होनी चाहिए। तो किस तरह इसको बैलेंस किस तरह किया? क्योंकि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी तो नहीं रोकना ना, उसको भी इंसानों की आज़ादी जो है जी बिल्कुल ये है। बात ये है कि देखें लेकिन डायरेक्टली उनकी पर्सनैलिटी पर नहीं है, वो जो आप बाद में जो बनाई गई स्टोरीज कुछ हैं वो उसके ऊपर वो क्रिटिक ज़रा ज़्यादा डायरेक्टली होता है ना। देखें जो होता है एक दानिश्वर आदमी होता है, इंटेलेक्चुअल होता है ना, वो तो आपको एक चीज़ देता है। आगे फिर मसला ये होता है कि हर आदमी उसको उस तरह से समझता नहीं है। जब एक अवामुन्नास के हाथों में चीज़ चली जाती है फिर उस चीज़ का इस्तेसाल होना शुरू हो जाता है। वो फिर जिसके मुंह में जो आएगा वो कहेगा। नहीं, ये नईम साहब की बात भी है, बिल्कुल ठीक है। एक आदमी की आज़ादी फिर दूसरे आदमी से तो कैसे बैलेंस करेंगे? हमने आज़ादी रखनी भी है, अगर आज़ादी ना रखें कि आपके ख्याल में वो मुआशरा ठीक रहेगा? नहीं, आज़ादी जो है होनी चाहिए, ज़ाहिर है वो इस अब माशरे का समझ लें एक पहलू है, एक हुस्न है इस माशरे का जो इस वक्त आज़ादी जो है वो एक हुस्न भी तो है। हाँ हुस्न है, उसमें जब आप तनकीद करते हैं उसमें तामीर होती है, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि हर आदमी का जो लेवल होता है जिसे हम इंटेलेक्चुअल लेवल कहते
کرتے ہیں, اس کی دماغی صلاحیت ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر آپ یونیورسٹیز دیکھیں, آپ برسلز یونیورسٹی ایک فری یونیورسٹی ہے, فری تھنکنگ ہے, اس میں سیکولر لوگ ہیں, اس میں ایتھیسٹ لوگ ہیں. لیکن اچھا یہ آپ کی بات میں سے ایک بات آ گئی ہے جو سیکولرزم ہے, یہ آپ اس کو کیا مطلب اس کی آپ ڈیفینیشن پلیز کریں. سیکولرزم کی جو نا دو باتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ایتھیسٹ. سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں, سیکولرزم زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, ایتھیسٹ آسان ہوتا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. سیکولرزم جو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ لوگ یہ شیخ صاحب کا نا ایک ٹاپک بھی فیوریٹ لوگ کنفیوز کرتے ہیں, لوگ نہیں اس کا اصل مطلب ہم مطلب سمجھایا تھا کہ سیکولرزم کیا ہے, ایتھیسٹ کی میں بات نہیں کر رہا, ایتھیسٹ کی نہیں میں بات کر رہا. ایکچولی میں اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ وہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. جو سیکولرزم ہے اس کی ڈیفینیشن جو ان سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن جو آپ سادہ لفظوں میں یہ کہیں گے کہ سیکولر آدمی جو ان سے ہوتا ہے وہ خدا کے وجود سے انکار نہیں کرتا, وہ کسی کے وجود سے انکار نہیں کرتا, لیکن وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے, جو اپروچ ہوتی ہے نا, اس میں وہ زیادہ تر اپنے مشاہدے سے, اپنے تجربے سے کام لیتا ہے. لیکن جو میں جو سمجھ پایا ہوں سیکولرزم کا وہ یہ ہے کہ جو سارے مذاہب کی اس میں رسپیکٹ ہے, جی اور اس کو جو گورنمنٹ ہے جو مطلب کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو آپ ریلیجن سے اس کو سیپریٹ کرتے ہیں, اس کو سیکولرزم جی بالکل. تو سیکولرزم تو ایک پازیٹیو چیز ہے بیسیکلی, اگر سمجھنے کی کوشش اگر آپ دوسروں کی لادینیت نہیں ہے, یہ ہے کہ سب کی رسپیکٹ کرنی ہے. لادینیت نہیں ہوتی, اس میں سب کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا, بلکہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے برسلز یونیورسٹی میں, ہمارے پروفیسر تھے بہت اچھے, سیکولرزم کے اوپر بیس ہے, بہت اچھے پروفیسر تھے, ان سے بہت کچھ ہم نے سیکھا, اختلاف بھی کیا, بڑے اوپن مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ بھی سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں, ان کے بھی ذہنوں میں کوسچن ہے جو وہ بات سنتے ہیں آپ کی, آپ ان کی بات سنیں, آپ بہت کچھ ان سے حاصل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جیسے میں نے کہا نا کہ عوام الناس کے ہاتھ میں جب چیز ڈل جاتی ہے, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. لیکن عوام الناس کو ہم اس طرح تو نہیں لگے ان کو کہیں کہ آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے, وہ آگے کس طرح بڑھیں گے. یہی ہے نا کہ شعور کی بیداری ہے, شعور کی بیداری ہے. اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں جو ہے نا, خاص طور پہ مسلمانوں پر اور عیسائیوں پر اس معاملے میں بہت زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ دنیا کی آبادی کا 40 سے 50% ان کے پاس ہے, یہ لوگ ہیں. تو اگر یہ لوگ جو ہیں کوشش کریں, محنت کریں, ان کے پاس شریعت بھی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں, ان کے پاس روایات بھی ہیں, روایات کو ان کی شریعت کی سپورٹ ملتی ہے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کی اخلاقیات کو جب پیچھے سپورٹ ملی ہو نا رولز اینڈ ریگولیشنز کی, تو آپ اس میں کافی مطلب کہ آپ کو اسٹیبلٹی آتی ہے, جو کہ دوسرے مذاہب میں ذرا کم ہوتی ہے. تو وہ یہ لوگ یہ تو میرے خیال میں ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب میں, اور وہ ان کی بھی رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دوسرے مذاہب میں جیسے وہ یہودی ہیں, وہ بھی تو اہل کتاب ہیں, جو بھی ہے سارے مذاہب اس گلوب میں جو دنیا میں جو یہودی والے کتاب ہیں, ہندو ہیں لوگ, یہودی والے کتاب ہیں, لیکن وہ جو ہے نا ان کی بلکہ شریعت یہودیوں کی عیسائیوں کو ملی ہوئی ہے, عیسائیوں کی اپنی شریعت نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہندو اور مسلمان اور عیسائیوں میں ریلیشن اگر اچھا ہونا چاہیے, میری نظر میں تو تمام انسانوں کا ایک ہیومن رائٹ چارٹر ہے, وہی کیوں نہ سکھا دیا. نہیں شیخ صاحب, جو تمام مذاہب ہیں ان کی تعلیم تو یہی ہے کہ وہ انسانیت کی تعلیم ہے. ہندو مذہب جو ہے نا, اگر آپ جائیں ہندوستان میں, میرا تو بہت ان لوگوں سے ملنا جلنا ہے. دیکھیں ہندو مذہب جو لوگ ہیں وہ بھی, اگر آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے تو وہ لوگ بھی بڑے اوپن مائنڈیڈ ان میں لوگ ہیں, اور وہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں, اس بات کو مانتے ہیں کہ بعض چیزیں ان میں چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ حقیقت میں اپنانا بہت مشکل, کیونکہ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہو جاتی ہے نا چیز, تو بیلنس کی کمی ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے بھی مانا ہے, ہماری کیرالہ میں بحث ہوئی تھی کہ بھئی آپ گائے کا گوشت نہیں کھاتے, اس میں لاجک کیا, تو ان کا کہ بات ہی ٹھیک ہے. اچھا کیا بتائی انہوں نے لاجک, وہاں پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکے کیونکہ ہم کسی اور کانٹیکسٹ میں وہاں گئے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بات تو آپ ٹھیک کرتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیے گائے کا گوشت نہ کھانا, اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ گائے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس اور سولوشن نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس گائے کا گوشت کھائیں تو اس میں نہیں. اچھا اس میں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک بات ایسے ایک ہندو دوست تھے, ان سے ہوئی تھی, تو میں نے پوچھا کہ گائے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو ماں کے بعد یہ اس کا دودھ پیتا ہے, تو یہ ہماری ایک ماں ہے, تو ایک ماں کو ہم یہ لاجک وہ دیتے ہیں کہ ہماری ماں کا درجہ ہے. عقیدت اگر بنائی ہوئی ہے, میں ایگری نہیں ہوں اس کے ساتھ, لیکن اگر انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو تھوڑی بہت رسپیکٹ ہماری طرف سے ہو سکتی ہے کہ اگر مطلب اگر ایک ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہے, تو اگر وہ اوفینس فیل کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھی تھوڑی سی لیکن پھر آپ یہ دیکھیں مطلب احتیاط کر لینی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لوگ یہاں آئے ہیں کمپیوٹر سیکشن میں, آپ کو پتہ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لوگ آئی ٹی میں ہیں, تو پھر انہوں نے یہاں آ کر محسوس کیا ہے کہ دیکھیں اس چیز کو وہ شاید اوائڈ نہیں کر سکتے, اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بہت سے لوگوں نے اپنی ہیبٹس نہیں, یہاں پر دیکھیں, یہاں پر اب یہ پرسوں کی بات ہے کہ میری شاپ سے وہ گیلیا گورا میں وہ آئے ہوئے تھے, وہ ویگن
جی جی وہ اپنی ایک تبلیغ کر رہے ہیں لوگ نا وہ. اچھا ویگن جو ہے وہ ایکسٹریم ہے, یہ تو صرف گائے کی گوشت کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک تو وہ کسی گوشت کی نہیں, دودھ بھی منع کر رہے ہیں, جی جی, انڈا بھی منع ہوتا ہے, وہ انڈا بھی اس میں منع ہے, دودھ بھی منع ہے, لیدر کی جیکٹ پہننا, بیلٹ بھی نہیں آپ پہن سکتے, لیکن وہ اپنی ان کی آئیڈیولوجی ایک لوگ لگے ہوئے ہیں. لاز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ اپنی جگہ پر اگر کسی عقیدے میں آئے ہوئے ہیں تو خیر ان کا نہیں, یہاں پر دیکھتے ہیں آپ نکلتے ہیں باہر, یہاں پر وہ بڑے بڑے بینر اٹھاتے ہیں کہ میری شاپ ایک دفعہ جو وہ گوشت آپ کر رہے ہیں, آپ فرض بیچ رہے ہیں یا کسی جانور کو آپ مار نہیں سکتے. ہاں تو یہ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اختلافات سے بچنا ہے, اس میں یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں دو بندے بحث کرتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا, اس میں نقصان ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ, پہلی تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا یہ اسی بات سے آگے میں بڑھاتا ہوں, یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہاں پر ہم بحث اتنی کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے تک, اور تو یہ کیا پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہونی چاہیے اوورسیز میں, آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ پاکستان کی, دیکھیں وہ ناگزیر ہیں, کیونکہ آپ ظاہر آپ کا ایک سیٹ اپ ہے, آپ اگر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی حد تک ان میں انوالو ہونا پڑے گا. یا تو آپ کے پاس بہت ذرائع ہوں, آپ بڑی این جی اوز کھولیں, ڈائریکٹ ان سے بات کریں, وہ ہمارے ابھی ذرائع نہیں ہیں, ان کے ذریعے جانا ہے. اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنا ذرا اوپن, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے ہمیں. لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک یا دوسرے بہت سے ممالک ہیں نا, ان کی یہاں پر ہم نے کبھی پولیٹکس پارٹی دیکھی نہیں ہے. ہاں ان کی نہیں ہے, لیکن اسے ہم پازیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر ڈائنامزم زیادہ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں فائدہ بھی لے سکتے ہیں, ہم پہ ہی ڈیپینڈ ہے, انٹرنیٹ کا مس یوز بھی ہو رہا ہے اور اس کا پازیٹیو رزلٹ بھی نکل رہا ہے. تو ڈائنامک, لیکن ابھی تک کیا نکل رہا ہے, مطلب آپ کا کیا تجزیہ ہے, پازیٹیو نیگیٹو؟ ہمارا ایکچولی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہم اٹھا پا رہے, کیونکہ ابھی شاید ہم اکوپڈ نہیں ہے نا, ہمارے پاس وہ سارے لوازمات شاید ہم اکٹھے نہیں کر پا رہے, اتنے ڈیموکریٹک بھی ابھی ہم نہیں ہوئے ہیں. جی بالکل, دوسرے کی جو اوپینین ہے اس کو ہم جو ہے ابھی تک وہ برداشت کرنے کے یہ ہمارے ریڈی نہیں ہے, یہ ہمارے تھوڑا سا یہ بلکہ کافی بڑا پرابلم ہے. خیر اپنے آپ کو ڈیفینس تو ہر انسان کرتا ہے, اپنے آئیڈیاز کو کرنا پڑے گا, کہ ہم لوگ جو ہے نا یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے جذبات کو تھوڑا سا پیچھے کر کے غیر جانبدار ہو کر لوگوں سے بات کرنا, اس کے لیے بڑی آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. بہرحال آپ سب لوگوں کو بھی آج کا جو وہ کرسمس کی ایک رات ہے, تو یہ جو کرسمس ہے وہ سارے انسانوں کے لیے, اور جس طرح یہ لوگ عید کے دن ہمیں بھی مبارکباد دیتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سب کو مبارکباد ہے, ہیپی کرسمس ٹو ایوری باڈی. تو یہ آپ اس کرسمس کے موقع پر کوئی جی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ بس یہ جو ہے نا یہ امن کا پیغام ہے, اور اپنے جو اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے تو آپ پہلی بات یہ ہے کہ کلیش نہیں ہونا چاہیے, پرہیز کریں. اور اگر کوئی آپ کا کوئی ایسا سوال اٹھتا ہے تو آپ اپنے دانشوروں کے پاس جائیں, آپ کے بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں آپ کے ملک میں, آپ کے علماء جو ہیں وہ بڑے, ان میں بڑے قابل لوگ بھی ہیں, لیکن ہم ان سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ کو کون ویسے پرسنل کویسچن ہو جاتا ہے, کون اٹریکٹ کرتے ہیں زیادہ وہاں پہ, جو ہمارے جو زیادہ اس ایسے موضوعات پہ ڈسکس کرتے ہیں, علماء یا کون؟ نہیں ہمارے جو ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے بہت لائق لوگ ہیں. اب میڈیا پر جو ہے نا ہر آدمی اپنی لائکی شو دکھا بھی نہیں سکتا, کیونکہ ٹائم وقت محدود ہوتا ہے, لیکن آپ کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں پر لاء کے جو اسپیشلسٹ ہیں, آپ کے وکیل ہیں, وہ سیکولر لاء کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ مذہبی قانون کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. پاکستان میں قابل لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان تک پہنچنا اور ان سے فائدہ اٹھانا. اچھا آپ یہاں پہ 78 سے ہیں, اور یہاں پر آپ تو یہیں کے قسم کے ہیں کہ بورن ہیں آپ یہاں پر, اور یہاں پر آپ کے یہاں کے اداروں کے ساتھ بھی کافی روابط ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو جو درپیش آنے والے کوئی مشکل وقت آ رہا ہے کہ یا اور بہتر آ رہا ہے ہم لوگوں کے لیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے, ایسا کوئی آپ کیا فیل کرتے ہیں یہاں پہ؟ جیسے NVA کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, وہ فارنرز کے لیے جو ہے وہ ان کے جو ویوز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, مزید امیگریشن جو ہے وہ کھولنے کا, کوئی ہمارے کچھ دوست بھی ہیں جو ابھی تک وداؤٹ لیگل یہاں پر رہ رہے ہیں, تو کیا فیل کریں کہ یہاں پہ آنے والا وقت کیسا ہے ہم لوگوں کے لیے؟ دیکھو وہ گلوبل سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ ان کی ملکی صورتحال پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت چینج ایک آئی ہے, ہر ملک جو سا ہے وہ اپنی جو ہے اپنی اکانومی پر توجہ دیتا ہے. ہاں کوشش ہے کہ بھائی جب مشکل میں ہو تو باہر والوں کو بلیم شروع کر دیتے ہیں. ہاں خرچہ ان کا یہی ہے, سادہ الفاظ میں کہیں گے خرچہ کم کرو, اپنی معیشت کو بہتر کرو, IMF میں ورلڈ بینک میں اپنی صورتحال جو ہے نا اسے بہتر کرو. یہ ایک پریشانی سی ہو جاتی ہے جو ہے نا حکومتوں کو اس وقت ٹینشن ہے. یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے, ایک سائیکل چلتا ہے. اور ابھی یہ اگلے 5-7 سال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا سائیکل
جو کیا سرکل جو ہے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہمارے تو اپنے لوگ جو ہے زیادہ فالو ہی نہیں کر رہے ہیں یہاں کی نیوز کو، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ پلاننگ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنے جو باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ان کی پلاننگز ہیں، کوئی آپ کیا یہ جو پالیسی اس وقت انہوں نے سیٹ کی ہے یہ کچھ سال یہ چلے گی. کیا ہے پالیسی؟ بیسکس جو ان سی ہیں نا وہ یہی ہے کہ جو لاز ہیں ان کے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے یا ہر ان کو اسٹرکٹلی اپلائی کریں آپ، تاکہ جو لاز جس مقصد کے لیے بنے ہیں، مقصد تو یہی ہے کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن ٹھیک رہے، آپ لوگوں کی پینشن دے سکیں، سوشل سیکیورٹی دے سکیں، وہ جو ہے ان کے لیے فنڈز رہیں آئندہ آنے والے کئی. لیکن ان کی پالیسیز کی جو ہیں اس کے یہ فنڈز اکٹھے کر سکیں گے جس طرح یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اتنا ابیوزنگ ہو رہی ہے، اتنی مس یوز ہو رہی ہے، آپ اپنے جو بزنس سیکٹر ہے وہ اس کے اوپر مزید سے مزید سختیاں کر رہے ہیں، وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ان کی جو ہے سپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پہ ورکر ان کو جو ہے وہ بالکل چیپ مل رہا ہے. اور کیا یہ بہتر ہے اس ملک کے لیے؟ جو آپ نے بات کہی ہے نا، ہاں جو چھوٹا بزنس مین ہے یا متوسط طبقے کا سفر کر رہا ہے اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ان کا جو سوچ ہے نا، جو ایک اکانومسٹ ہوتا ہے اس کی یہ سوچ ایسے ہوتی ہے کہ بھئی اگر ایک مطلب کہ جہاز ہے، فار ایگزامپل آپ ایروپلین کی جب ٹکٹ لیتے ہیں نا تو کیلکولیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر جہاز میں 100 سیٹیں ہیں تو جہاز کا خرچہ سب کچھ وہ 20 سیٹوں سے پورا ہو جاتا ہے یا 30 سیٹوں سے ہم پورا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ایکسٹرا ہوتا ہے نا وہ تو ان کی جیب میں جاتا ہے. اسی طرح سے حکومتوں نے بھی اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی اگر ہم ملٹی نیشنلز کو زیادہ بزنس دیں گے وہ ہمیں ٹیکس کی مد میں اتنی انکم دے دیں گے. باقی ٹیکس تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں، ان کے جو ہیڈ آفیسز جو ہوتے ہیں وہ دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں نا، ہیں وہ تو ٹیکس نہیں دے رہے، وہ تو جاب کریٹ ایک قسم کی کر رہے ہیں. ماجد صاحب بات پر وہ جو دوسری کنٹریز میں ہے نا، بات یہ ہے کہ میں اس سیکٹر میں چونکہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو فوڈ بڑی بڑی ورلڈ کی کمپنیز ہیں نا، ایکچولی یہاں کی انویسٹمنٹ وہاں گئی ہوئی ہے. اب جو انڈونیشیا میں کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سارا ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. پیسہ کہیں نہ کہیں سے یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں سے آئے گا ان کے پاس. باقی جو متوسط طبقہ ہے اس کو انہیں مینیج کرنا پڑے گا. ہاں نہیں، وہ جو مسئلہ ہے ایک بڑی کمپنی ہے، ایک لانگ ٹرم میں یہ پالیسی زیادہ دیر یہ نہیں کر سکتی. اچھا شہباز صاحب، ایک بات میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آپ کے کافی روابط ہیں ان کے ساتھ، اور ہمارے جو آپ نے دیکھا ہے پاکستانی اور دوسری نیشنلٹیز بھی یہاں پر بہت زیادہ امیگرانٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اسی مسئلے کو لے کر حکومت بھی بیلجیم کی ٹوٹ گئی. تو آپ کیا فیوچر کیا دیکھتے ہیں امیگرانٹس ہمارے جو ہے ان کے لیے کیا پیغام دیں گے اپنے جو پاکستانی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا سب سے جو ضروری چیز ہے نا فی الحال وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائزڈ کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے انٹیگریشن کی اختلافات طرف کم کریں، آپ گائیڈنس حاصل کریں. ہمیں چاہیے کہ ایکٹیو ہو کے اپنے لوگوں کو گائیڈنس دیں، ہمارے لوگ ان میں شعور پیدا ہو، ان کے اندر جو نفسیاتی طور پہ وہ مضبوط رہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور کیسے شعور کیسے پیدا ہو نفسیاتی طور پہ مضبوط رہتے، کیا مطلب آپ کس طرح وہ آپ چھوٹی بالکل بنیادی لیول سے شروع کریں. اپنے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو کو بدلیں، ایسی بات کریں کہ اگلے بندے میں حوصلہ رہے کہ یہ آئے ہیں تو ہمارے لیے بہتری کچھ لے آ رہے ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ہم یہ نہ فیل کریں کہ ان کو بلا کے ہم نے نقصان کر لیا. ایک آدمی کا انٹرویو کرنا شروع کر دیں کہ تم کھاتے کہاں سے ہو، پیتے کہاں سے ہو، یہ ان باتوں کو چھوڑ دیں. اس آدمی کو فیل ہونا چاہیے کہ میری کمیونٹی میرے ساتھ ہے، اسے اگر گائیڈنس کی ضرورت ہو، اس کے بچوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہو. کیونکہ دیکھیں اگر ایک آدمی کے پاس پیپر نہیں، اس کے بچے یہاں رہ رہے ہیں، ٹائم چلتا جا رہا ہے، اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، پیپر ملیں یا نہ ملیں ان کے بچوں کی ذہنی نشو و نما کی انہیں ضرورت ہے. تو یہ ہمارے ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ بھئی بچوں کو، اور اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو تھوڑی سی بھی سپورٹ ملے. اللہ یہ ہمارے جو بیسکلی یہ کام تو ہونا چاہیے. یہ جو پریکٹیکل پالیٹکس میں ہمارے جو لوگ آئے ہیں، الیکٹورل پالیٹکس میں ہیں، یہ ان کے کام نہیں ہے. یہ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہوتے ہیں نا، یہ اس میں میں نے این جی اوز میں بہت کام کیا ہے. یہ ایک اس میں این جی اوز تو اپنی جگہ رہے نا، ایک جو آدمی جو ووٹ لے رہا ہے ہماری پبلک سے، وہ سپورٹ لے رہا ہے، ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں جا رہا ہے، وہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے، تو اس کا تو یہ اس کا فرض زیادہ نہیں ہم سے زیادہ. پولیٹیشینز کو ہمیشہ کنونس کرنا پڑتا ہے، پولیٹیشینز بلکہ پریشر کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ووٹ ہم آپ کو اس وقت کریں گے جب آپ ہمیں پولیٹیشینز میں بہت کم پولیٹیشین ایسے ہوتے ہیں اس وقت، خاص طور پہ اس وقت، کہ جو خود سے آپ کے مطلب کہ آرام سے آپ انہیں دعوت دیں گے تو وہ آ جائیں گے. نو، میں کے پیچھے پڑھو. میں یہ جو یہاں کے لوکل پولیٹیشینز کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے جو ہمارے دیکھیں ہمارے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ہمارے نمائندوں جو ان سے آئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ابھی تو انہوں نے وہ مطلب کہ دیکھیں آپ پہ بنا کوئی کنٹروورسی اس دن انہوں نے ایک ہلکی سی بھی ابھی وہ تنقید مطلب بالکل منیمم بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بیٹھیں گے نہیں، جیسے شہباز صاحب ابھی آپ نے کہا نا کہ گراس روٹ سے شروع کرنا چاہیے، وہی بیسک ینگ لوگ
ना, अभी तो उन्हें ये आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें तो शायद अभी ये भी नहीं पता कि जब NGO का या इन चीज़ों का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो उनसी हैं, उनके प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं वो किस तरह से सबमिट होते हैं, और कितनी, आपको पता है कि जब एक गवर्नमेंट एक लॉन्च करती है प्रोजेक्ट, तो आपको 48 से 72 घंटे के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके 12 बजे से पहले उनके लेटर बॉक्स में फेंकना पड़ता है। हमने ये काम किया, मेरी पूरी, बल्कि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई है इसके अंदर, कि 12 बजे से पहले आपका जब तक वहाँ प्रोजेक्ट ना जाए 10-10 हज़ार यूरो, 5-5 हज़ार यूरो की खातर आपको 3-3, 72 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके आप करते हैं। तो ये इन लोगों को ये समझाएं, हम इनके साथ हैं, ये हमसे सीखें, हम इनसे सीखें। हाँ, इनका ये एक होनी चाहिए यहाँ पे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनकी एक अपनी एक बननी चाहिए, और जो मीडिया में कुछ लोग हैं, जो सोशल एक्टिविटीज में कुछ लोग हैं, हमें इनको, क्योंकि इनकी पोजीशन बड़ी डेलिकेट भी है। ये जो हुए हैं, मेरे बहुत से मराकश दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं, और ये एक मुश्किल काम है। एक तरफ आपकी कम्युनिटी है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप ये ट्राइका सा बन जाता, और ये दिस इज नॉट एन ईजी जॉब। मेरे सामने केस हैं, हमारे सामने तो ऐसे केस हैं जिसमें लोग इलेक्शन में कामयाब हुए, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। नहीं, यहाँ पे तो इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान जैसा नहीं है। और यहाँ पर आपको हर वीकेंड पे स्टडी करनी पड़ती है। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हमारे साथ जो मराकश स्पेशल लेडीज जो हैं, तकरीबन ये यूनिवर्सिटी में हमसे 3-4 साल आगे थी, 3-4 साल पीछे। हमारे अपने माशाल्लाह जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने तो अभी किया है, वो पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मास्टर्स किया है। एक्सपीरियंस भी हो गया 5 साल का। डॉक्टर साहब के पास एक बैकग्राउंड था, डॉक्टर साहब के पास एक बैकग्राउंड था, बचपन से यहाँ थे। अब हमारे दूसरे दोस्त ना नाराज हो जाएंगे, नहीं, वो उनके अंदर अपनी कैपेसिटी है, वो एक सोशल नेटवर्क जो उनका, वो उनके पास कम्युनिकेशन है, उनके पास टैलेंट है, बिल्कुल जो है ना, अगर इलेक्शन में कोई आता है ऑलरेडी मैं उसको बहुत टैलेंटेड मानता हूं, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को आगे डेवलप करना, हमारी नेक तमन्ना है, आपकी सारी जिंदगी गुजर जाती है, और वो बैठेंगे, जाहिर अगर उन्होंने हमसे वोट लेने हैं, हमारा वो अगर उन्होंने अगर उन्होंने हमसे वोट लेने हैं ना, तो जाहिर है वो हमारे पास बैठेंगे, हमारी बात सुनेंगे, फिर उधर से वो उस चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे, वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर प्रोजेक्ट बनेंगे। ये एक लंबा प्रोसीजर है। माशाल्लाह एक हमारे लिए एक डिस्कवरी है। नहीं, वो हमारा देखें, जैसे कि आज हमारा टॉपिक हमारा क्या था, लेकिन शहबाज साहब क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, तो हमारी कोशिश है कि चले इनका जो है वो काफ़ी जो है वो तारुफ तो इनका बहुत है, काफ़ी मुलाकात, वही है ना कि कभी सिटिंग नहीं हो सकी, मौका मिला है। देखें कितनी मालूमात ये मुफीद है हमारी कम्युनिटी के लिए, मुफीद है कि हम जो है वो ऐसी शख्सियात जो है वो आगे आ सकें, और जो अगर उनके दिल में जो है वो जज्बा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी और पूरी इंसानियत के लिए बेसिकली, सिर्फ हमें पाकिस्तानियों पे जो वो नहीं फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये देखें ना, ये शहबाज साहब का ये है कि ये कल्चर जानते हैं इधर, अब इनको कितना 78 का ये बता रहे हैं, तो अभी तो देखें प्लस 40 हो चुके हैं। वेलकम हमारे शो में भी, और हमारे जब भी आप बुलाएंगे इंशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप, उम्मीद है कि अगर हम और कोई एक्टिविटीज आगे करना चाहें तो आप हमारी हेल्प भी करेंगे उसमें। अच्छी प्लानिंग हो तो ज़रा कम, आपके जो हमारे लिए जो मशवरे हैं वो भी हमारे लिए फायदेमंद हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, जब भी आप बुलाएंगे। तो आज का वक्त जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आपको बहुत शुक्रिया। तो आखिर में हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि हमारा जो प्रोग्राम था वो क्रिसमस और क़ायद-ए-आज़म डे के बारे में था, लेकिन शहबाज साहब की ऐसी शख्सियत थी कि हम चाहते थे कि इनसे ज़्यादा मालूमात ऐसी लें जो आपके लिए भी मुफीद हों, हमारे लिए भी मुफीद हों। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हम आएंगे। आपको एक दफ़ा फिर क्रिसमस जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और इस खास मौके पर ये आज एक नशिस्त हुई, और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी इनवाइट करते रहेंगे। वक्तन आपके जो नॉलेज है उससे हम फायदा उठाते रहेंगे। आप भी अगर कुछ कम्युनिटी को कुछ कहना चाहें तो बस मेरा यही पैगाम है कि सबसे जो इस वक्त जो है ना, इस दिन की निस्बत से क्रिसमस की, कि आप अमन का पैगाम दें, आपस में इख्तलाफात कम करें। जब इख्तलाफात कम हो जाएंगे, आप मिल के बैठ जाएंगे, उससे आपके आधे मिसाइल, तो वैसे इंसान जब खुश होता है ना तो उसके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, फिर उसके आधे मिसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। बिल्कुल। ये अपने होस्ट शेख माजिद को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।